فکر و عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست پا ختم ہو جائے گی، قوت دست پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ شداد نام کا ایک انسان تاریخ میں گزرا ہے، اس نے اپنی ایک مصنوعی جنت بنائی تھی، دنیا میں اس نے جنت بنائی تھی۔ شاعر کہتا ہے، روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج 2023 کی آخری رات ہے۔ آج رات پوری دنیا میں جتنی شراب پی جائے گی، جتنا زنا ہوگا، جتنی حرام کاریاں ہوں گی، شاید سال میں کبھی نہیں ہوتی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے دنیا کے لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، یعنی ایران کے آتش کدہ جو آگ جلنے والی تھی، ہزاروں سالوں سے جلتی تھی، وہ آگ نبی پیدا ہونے کے بعد ایران کا وہ آگ ایک ہی مرتبہ میں بجھ گیا، ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسے روشن ستارے کی طرح لے کر کے اللہ کے نبی آئے تھے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو ایسا چیز دکھایا اور ایسا تعلیم دے کر کے گیا جو ابھی تک زندگی کے اندر جو انسان نبی کی طریقے، نبی کی اخلاق کے اندر جو نہیں چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز ہم کو مان کر نہیں چلے گا گویا کہ اللہ کو نہیں مانا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے اوپر ذمہ داری نہیں دی، پالنے کا، پوسنے کا، دیکھنے کا، اٹھانے کا، کھلانے کا، پلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیٹ میں تھے، عبداللہ اس کا باپ تھا، یعنی نبی پیدا ہونے سے آگے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کو اٹھا لیا۔ دنیا میں جب آئے، آنے کے بعد جب اللہ کے نبی نے آنکھ کھولا، آمنہ اس کی ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد جو ہے عبد المطلب نے اس کا دادا جو ہے کیا کہتے ہیں پالنے کا ذمہ داری جب لے لیا،
کچھ دن کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالی نے عبد المطلب کو یعنی ابو طالب کو عبد المطلب کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بلا لیا، یعنی کسی پہ وہ نہیں رکھا تاکہ دنیا کا یہ لوگ نہ سمجھے کہ اس کا دادا نے، اس کا چچا نے، اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اللہ کے نبی کو پالن کیا ہے، یعنی بڑا کیا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمے جو اپنے اوپر لے لیا۔ اب کیا ہوا؟ یہ واقعہ آپ شاید مولوی لوگوں کے پاس سنے ہوں گے، پھر بھی میں دہرا دیتا ہوں، آگے چل کر انشاءاللہ دوسرے چیز آئیں گے نبی کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عرب کے سے باہر میں رہنے والی، دیہات میں رہنے والی لڑکیاں اور عورتیں جو ہے بچہ لینے کے لیے مکہ آتی تھی، اور آنے کے بعد چھوٹے بچے کو لے جا کر کے اپنا کیا کہتے ہیں پوستی تھی، اور اس کے اندر گزار اوقات کرتی تھی، کھانا پینا چل جاتا تھا۔ اسی لیے جو عرب کے اندر آئی اور آنے کے بعد جو ہے بچوں کو ڈھونڈنے لگی، کس کے گھر میں جو ہے نبی یعنی چھوٹے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو طالب کے گھر میں یعنی ابو طالب کے گھر میں جب تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کے گھر میں بھی دستکیں ہوئی۔ یہ آمنہ پاٹ کھولتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، کھولنے کے بعد جو ہے جو عورت باہر سے یعنی دیہات قبیلے سے دیہات سے آئی ہوئی لڑکی پوچھتی ہے کہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، چھوٹا بچہ ہے؟ کہتی ہے ہاں ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، میں دودھ پلانے کے لیے تمہارے بچے کو اور اس میں کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے؟ جیسے ہی وہ لڑکی نے کہا اس کا باپ کیا کام کرتا ہے، آمنہ کی آنکھوں پر آنسو آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جواب دیتی ہے اس کا باپ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی جو بچہ لینے کے لیے آئی تھی دیہات سے، وہ لڑکی وہی چوکٹ سے دروازے سے واپس ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے لڑکی آتی ہے، پھر جو ہے یہی سوال کرتی ہے، آمنہ کہتی ہے کہ آمنہ کو سوال کرتی ہے کہ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے، بھئی وہی سوال وہی جواب، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ تیسری لڑکی آتی ہے وہی جواب، چوتھی لڑکی آتی ہے یعنی سات قبیلے کی ایک حلیمہ بول کر لڑکی آتی ہے، آنے کے بعد دروازہ کٹکھٹایا، آمنہ نکلتی ہے، پاٹ کھولتی ہے، اس کے بعد پھر وہی سوال اور وہی جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ لوٹ رہی تھی۔ یہ آج ہم سوچتے ہیں حدیثوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں میں یا جو ہے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ وہ لوٹ رہی تھی، نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی لڑکی کو لوٹا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تم جو ہے محمد کو پالنے والے لڑکی نہیں ہو، محمد کی خدمت کرنے والے لڑکے نہیں ہو، تم ہمارے محمد کا تم جو ہے لالن پالن کا تم گنجائش وہ تیرے اندر صفت ہی نہیں ہے، وہ چیز تمہارے اندر موجود ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو لوٹا رہا تھا۔ لوٹ نہیں رہی تھی بلکہ اللہ لوٹا رہا تھا۔ اس کے بعد حلیمہ کہتی ہے، کچھ دور جانے کے بعد لوٹ کر آتی ہے، آمنہ تمہارا بچہ کو دکھا دو، ایک جھلک تو تمہاری بچی کو میرے نظروں کے سامنے لا کر دکھا دو۔ آمنہ کہتی ہے کہ جب تم کو دودھ ہی پلانے کا نہ ہو تو تم بچے کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے دیکھ کر؟ اس کے بعد حلیمہ آمنہ کے ساتھ جاتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آمنہ نے گود پر دیا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے اتنے دنیا کے اندر اتنے زندگی کے اندر بہت سارا بچوں کو میں نے اپنے گود میں لیا، لیکن اس طرح ایسا بچہ چہرہ والا اور خوبصورت بچہ میں نے زندگی میں نہیں پایا۔ آمنہ میں اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں، چاہے تم روپیہ دو گے یا نہ دو گے لیکن میں تیار ہوں۔ آمنہ کہتی ہے بہن میری یہ نہ سمجھنا کا یتیم ہے، اس کا بچہ جو ہے پالنے والا اس کا باپ نہیں ہے، لیکن تم خدمت کرنے میں کسر نہ کرنا، میں تم کو ضرور جو ہے کچھ دوں گا، ضرور میں تمہاری خدمت کروں گا۔
हलीमा जो है बच्चे को लेकर के जाती है। वो जो जितने भी लड़कियां, जितने भी औरतें और जितने भी जो है लड़की आई थी अरब के बाहर कबीले से, देहात से, सारे के सारे हलीमा का इंतजार कर रही है कि वो कब बच्चा लेकर आएगा। बैठी हुई है बाहर में, सब बैठकर बात कर रही है, तुम किसका बच्चा लाए हो? कोई कहता मैं चौधरी के बच्चा लेकर आया हूँ। दूसरा को सवाल करता तुम किसका बच्चा लेकर आए हो? कोई कहता मैं सरदार का बेटा लेकर आया हूँ, कोई मैं रईस का बेटा लेकर आया हूँ। आज हलीमा को जब सवाल किया गया, पूछा गया तो हलीमा कहती है मैं सरदार क्या सरदार का बेटा को नहीं लाया, बल्कि खुद सरदार को लेकर आई हूँ। अब लेकर के हलीमा अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चले। दुबली पतली उनकी ऊंट थी, पहले आने के टाइम पर पीछे रहती थी, लेकिन जब बच्चा को ले लिया यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर और ऊंट पर सवार होकर जब हटने लगे, अब सबसे आगे निकल गए। वो औरतें, वो लड़कियां कहती हैं क्या बात है, आने के टाइम पर जो है तुम्हारी ऊंट जो है पीछे रहा करती थी, अभी क्या बात है ये बच्चे को मिलने के बाद तुम्हारी ऊंट जो है आगे चले जाती है, क्या वजह है? कहा कि सवार तो वही है, सवार बदल गया है, यानी वही ऊंटनी है, वही मैं हूँ, लेकिन एक ऐसा सवार इसके अंदर सवार हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बरकत नाजिल कर दी है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी माँ और बहनें अच्छी तरह वाकया सुनेंगे। अबू तालिब का इब्ने हिस्साम ने तारीख के अंदर लिखा है, कहते हैं कि अबू तालिब के घर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रहते थे, उस वक्त अबू तालिब ने अपने बीवी फातिमा, उनका नाम था फातिमा, कह रही है, क्या कहते हैं अबू तालिब कह रहे अपने बीवी को, फातिमा को कह रहे हैं, फातिमा देखो ये यतीम बच्चा मेरा भतीजा, छोटा सा बच्चा है, इसको खबरदार गरीब और माँ बाप ना रहने की वजह से तुम ये ना समझना कि इसको गुस्ल नहीं देंगे, इसको टाइम के हिसाब से गुस्ल करवा देना। इसको जो है गुस्ल करने के टाइम पर ठीक से जो है साबुन वगैरह लगा देना, सुरमा लगा देना, तेल जो है सर पर लगा देना। ये बात अबू तालिब ने जिस वक्त अपने बीबी फातिमा को कहा, फातिमा कहती है अजीब बात है मेरे सरताज, मेरे सौवर, भूली हुई बात को आपने याद दिला दिया, मुझे याद आ गया हमारे घर में अजीब किस्म का बच्चा आया है। जब भी मैंने उसको गुस्ल देने के लिए तैयार हुआ, देखता क्या हूँ कि इसको हमसे पहले किसी ने गुस्ल दे दिया, कभी भी मैंने गुस्ल ना दिया। बयान कर रही है इब्ने हिस्साम तारीख के अंदर लिखा है, कहते हैं कि फातिमा कहती है कि गुस्ल देने के लिए बाल्टीन में पानी लिया, अब मैं उसको गुस्ल दूंगा, देखते हैं कि गुस्ल दिया हुआ है। आँख के अंदर सुरमा लगाने के लिए गया, देखता क्या हूँ कि हमसे पहले किसी ने आँख के अंदर सुरमा लगा दिया। चिरौनी करने के लिए मैंने चाहा, देखा कि इसके सर पर चिरौनी कर दिया। तेल लगाने के लिए गया तो देखा क्या कि ये बच्चा को किसी ने तेल मखा दिया है, तेल लगा दिया है। अजीब किस्म के घर के हमारे अंदर ये बच्चा आया है, कभी मैंने गुस्ल ना दिया, कभी मैंने तेल ना लगाया, कभी मैंने कंघी ना कही, कभी मैंने चिरौनी नहीं किया, कभी मैंने इसके अंदर सुरमा नहीं लगाया, बल्कि खुदा जाने कौन ऐसा करता है मुझे मालूम नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा सा बच्चा, उसी को कुरान ने कहा है मा कुंता तदरी माल किताब वल ईमान, सूरह 1 यानी 51 नंबर की आयत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया है। खबरदार दुनिया के लोगों या ना समझो, मोहम्मद 40 साल होने के बाद, नबूवत मिलने के बाद जो है अल्लाह के नबी ने ये सारी चीजें की है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से पहले बचपन की हालत पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसा चीज फीड कर दिया है कि दुनिया वाले तंग रह जाते हैं। अब सुन लीजिए अबू तालिब बयान कर रहे हैं क्या। अबू तालिब बयान करते हैं कि एक मर्तबा अखजा की मेला, अखजा की किसी में लिखा है अख्तिया की मेला और किसी में लिखता है अखजा की मेला, आइन का जोई, अखजा की मेला जाने के लिए, मेला मनाने वाले जरा सुन लीजिएगा,
میلہ ہم جاتے ہیں مسلمان ہو کر کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چھوٹا سا بچہ ہے. میں نے قرآن کی آیت جو پڑھا ہے اسی کا معنی اور اسی کی تفسیر کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ابو طالب نے بھتیجا کو دیکھا گلی پر کھیل رہا ہے. اب اونٹ لے کر جب جا رہا تھا گلی میں تو کہنے لگا جو چلو ہمارے یتیم بچے یعنی یتیم بھتیجے کو بھی میلہ کم سے کر ہم اس کو لے لیں. اونٹ لے کر چلے جاتے ہیں، گلی میں اونٹ کو بیٹھا دیا اور کہتے ہیں محمد آ جاؤ. کہا چچا جان کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جائیں گے؟ کہا کہ بھتیجا آج اقجا کی میلہ جا رہے ہیں اور جو ہے یہ تم کو لینے کے لیے آئے ہیں. میں نے اونٹ بیٹھا دیا ہے، بھتیجا چلو میلہ دیکھنے کے لیے. وہ چھوٹا سا بچہ ابھی قرآن نہیں جانتا ہے، ایمان کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں ہے. وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے میرے چچا جان مجھے میلہ جانے کا نہیں چاہیے، میں میلہ نہیں جاؤں گا، دل نہیں چاہتا یہ میرا میلہ جانے کا. اس وقت ابو طالب کہتے ہیں ماں یاد آ رہی ہوگی، باپ یاد آتا ہوگا اور یتیمی کی حالت اس کو یاد آ رہی ہوگی، جس کی وجہ سے میرا بھتیجا چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جاؤں گا. قریب جا کر کے پاؤں میں پکڑ لیا اور پکڑ کر کے جو ہے محمد کو جو اونٹ پر بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد جو ابو طالب نے اونٹ کو ایڑی مارا، اونٹ اٹھ گئی. اس کے بعد جو اقجا کی میلہ کی طرف جو ہے اونٹوں کو جو ہے اپنا سامنے کیا. 2 قدم ہٹنے کے بعد وہ اونٹ پھر گھر کر چلی جاتی ہے، پھر ایڑی لگاتا ہے، پھر ہٹتی ہے، پھر گھر کر چلی آتی ہے. ایڑی لگاتے لگاتے ابو طالب تھک گیا. اس کے بعد کہتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا بچہ اونٹ پر بیٹھا ہوا کہتا ہے چچا جان سن لیجئے، آج جانور تک بھی مجھ کو میلہ جانے کے لیے نہیں لے جانا چاہتا ہے. اس وقت ابو طالب کہتا ہے بھتیجا ٹھیک کہتے ہو، تم کو جانور بھی تم کو میلہ لے جانے کے لیے نہیں چاہتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کیا واقعہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تعلیم دنیا کے لوگوں کو دے دیا کہ اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جیسے مولوی لوگ ابھی خطبہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اور خطبہ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خطبہ دے رہے ہیں، اسی آسنا پر ایک آدمی ایک صحابی کیا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ابھی دیکھتے نہیں ہیں کسی آدمی کو خطبہ چل رہا ہے بس اٹھ کر کے چلا گیا. تو مولوی تو ابھی کچھ نہیں کہہ پائے گا، اس لیے کچھ اگر کہہ دیا کو بعد میں اس کو پٹائی لگے گی، مولوی کو پیٹنا شروع کر دے گا کہ اتنا آدمی کے سامنے میں آپ نے بے عزتی کر دیا. نام بھی کہہ دیتا ہوں، بشٹم نگر کے اندر نام بھی بول دیا، تھانہ کلیاچک بشٹم نگر کے اندر ایک مولوی جنازے کے ٹائم پر سبھی لوگ یہاں بھی کہتے ہیں کہ گارجن کہاں ہے، میت کا گارجن کا. تو بلایا گیا، بلانے کے بعد کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بڑائے مہربانی نماز پڑھیے، باپ تو انتقال کر گیا، نماز پڑھ لیجئے. بولا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے. بس وہ مٹی دے کر آ گیا، ایک آدمی کو بھیجا، مولوی کو بلا کر لے کے آؤ. اب مولوی کو بلا کر لے کر آیا، تلوار نکال لیا، کہا دیکھتے ہو اٹھو، اتنا آدمی کے سامنے میں ہم کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، گردن ہی اڑا دوں گا. دوسرے آدمی نے پکڑ لیا، خدا جانے مار دیتا نا کیا کر دیتا. یہی حال ہے دنیا کے اندر. تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی، اپنا نگاہ اس صحابی کے اوپر ڈالا. ڈالنے کے بعد کہا بیٹھ جاؤ. کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ. جیسے یہ کہا اللہ کے نبی نے بیٹھ جاؤ، وہ صحابی بیٹھ گئے. اب بیٹھنے کے بعد اسی آسنا پر، اسی دوران پر، اسی وقت ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گھس رہے تھے. اب سن لیجئے کیا نبی کا فرمان اور کیسے نبی کی اطاعت اور نبی کا عاشق اور کیسے نبی کی سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے
حضرت عبداللہ بن مسعود جوتا بھی کھولے نہیں ہیں، مسجد میں اندر جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی ٹائم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ کس کو کہا؟ کچھ بھی بات معلوم نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود دروازے پر جوتی کے اوپر بغیر کھولے ہوئے بیٹھ گئے۔ نبی کا وارڈر ہے یا کیا؟ اللہ کے نبی کی وارڈر آنے کے بعد ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی خطبہ دیتے دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی مسجد کے دروازے پر جوتے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے اے عبداللہ بن مسعود، تم جوتے پر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اندر کیوں نہیں گھس رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ادب سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں دروازے پر مسجد میں گھس رہا تھا اللہ کے نبی آپ نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ۔ آپ کی کانوں پر میری آواز آنے کے بعد اے ابن مسعود، تو ایک قدم بھی اگر تم بڑھو گے تو تم مسجد کی طرف نہیں بڑھو گے، جہنم کے دروازے جہنم کی طرف بڑھو گے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ نبی کا حکم آنے کے بعد ایک قدم بھی عبداللہ بن مسعود خبردار اپنا پاؤں کو نہ بڑھاؤ، اسی جگہ میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود، میں نے تم کو تو نہیں کہا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی اب کس کو آپ کہے مجھے تو معلوم نہیں ہے، جس کے وجہ سے جو ہے ہم جوتے پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور کہا عبداللہ بن مسعود اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت فرمائے، تمہاری مدد فرمائے۔ نبی نے دعا دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے، یہ حدیث کہاں پر ہے؟ مسند احمد کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے، 114 نمبر حدیث۔ اور دوسری حدیث جو بیان کرنے جا رہا ہوں بخاری شریف کے اندر جو ہے 237 نمبر حدیث، بخاری کی حدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود اتنے پتلے تھے، دبلے تھے، اتنا کمزور تھے، کھانا نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا جس سے سلوار یا جمپر یا سمجھ لیجئے کہ پینٹ یا کرتا یا سمجھ لیجئے کہ آپ کو پنجابی بنا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن ایک لمبی کرتا پہن رکھ کر کے اور جو ہے ہٹ رہے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو ہنسی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو تم عبداللہ بن مسعود کی ٹینگ کو اور اس کی جو ہے چلنے ہٹنے کو تم دیکھ کر کے ہنستے ہو، جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا ٹانگ جو ہے، اس کا جو ہے پیر مضبوط ہے، اگر اس کے اندر چڑھا دیا جائے تو اس سے بھی زیادہ مضبوط طاقت رہ جائے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ بخاری شریف 237 نمبر حدیث۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بخاری ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیرا کے اندر جہاں پر چٹیلی بیتان پتھریلی زمین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا مبارک کو اتار لیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی نے جوتے مبارک کو اتار لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام سارے کے سارے جوتے کو اتار لیے۔ اللہ کے نبی سلام پھرنے کے بعد دیکھا کہ سارے لوگ جوتا کو اتار لیے۔ نبی نے کہا تم لوگ کیوں جوتا اتارا؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ جوتا کھول دیں گے اور ہم لوگ جوتا پہن کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہاں سے مسئلہ سمجھ لیجئے بھائی، دو چیز بتا رہا ہوں، جوتا پہن کر نماز پڑھنا سنت، گندگی اگر نہ لگی ہو تو۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے، غیب کی بات اگر نبی جانتے تو پیر پر جوتا کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کیسے نہیں ہوا؟ عالم الغیب کا بات جب نبی جانتے تھے تو پھر جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، اس چیز کو نبی کو معلوم کیوں نہیں ہوگا؟
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اب رہی جوتا پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، اگر آپ جو ہے جوتے کے اندر گندگی نہ لگی ہو تو، اور باہر میں جنازے کی نماز کے ٹائم پر تو جوتا پہن کر نماز پڑھنا بہتر ہے، اس لیے جو زمین گندگی رہتی ہے جوتا پہن کر ہی نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اب جوتا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جوتا اس لیے کھولا تھا کہ میری جوتے پر گندگی لگے ہوئے تھے۔ نماز کے دوران نماز کی حالت پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی جوتی کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کھول دیجئے۔ یعنی نبی کو وحی کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے جو بتایا گیا کہ آپ کی جوتی کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیا۔ یہ تو میری حالت تھی، تم لوگ جو ہے جوتے کو کیسے اتار دیے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع، آپ کی پیروی ہم لوگوں نے کیا، جو آپ نے جوتے کو اتار دیا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے بھی جوتے کو اتار دیا۔ اب سن لیجئے قبلے کے بارے میں۔ پہلے قبلے کدھر؟ نماز جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، بعد میں جو ہے نا ہوا بیت اللہ کی طرف۔ وہ ٹائم کس وقت تھا؟ ظہر کا ٹائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی مدینے کے اندر رہنے والا تھا، وہ جو ہے مدینے کے اندر شہر پر گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر گئے۔ وہ صحابی بازار کرنے کے لیے گیا تھا، اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کے ٹائم پر نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا کیا، نماز وہاں جیسے ہی گھسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے ٹائم پر نماز پڑھا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ شریف کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ صحابی نے ظہر کی نماز پڑھی، سودا خریدا، بازار کیا، اور جلدی سے جھٹ کر کے جو وہاں سے مدینے سے نکل کر اپنا دیش کے اندر، یعنی اپنا دیہات کے رہنے والا تھا، جانے لگا۔ جانے کے بعد جو ہے دیکھا کہ عصر کی اذان ہو چکی ہے، فوراً ہی سامان کو گھر میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جو ہے جھٹ پٹ وضو بنا کر کے مسجد میں جاتے جاتے امام نے جو ہے کیا کیا، اللہ اکبر کر کر نماز شروع کر دیا۔ یہ صحابی رسول جس وقت مسجد میں گھوسا دیکھتا ہے کہ عصر کی نماز امام نے شروع کر دیا ہے، وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دیا ہے، فوراً باہر سے ہی وہ صحابی کہتے ہیں اے نبی کے ماننے والے، میں نے ظہر کی نماز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی بلکہ بیت اللہ شریف یعنی کعبے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ امام جو ہے آگے سے پیچھے کی طرف آ کر کے نماز شروع کر دیا۔ نماز جب ختم ہو گئی، ایک صحابی کہتے ہیں ارے یار تم بھی نماز پڑھا رہے ہو تو کم سے کم رکوع سے یعنی اوپر اٹھنے دیتے، اور اس کے بعد اب جو ہے نا قبلہ کو بدل لیتے۔ کہا کہ جانتے ہو نبی کی حکم آنے کے بعد، نبی کی بات پہنچنے کے بعد 1 منٹ بھی میں اپنا من مانی نماز اگر پڑھ لوں گا تو یہ میری نماز نہیں ہوگی بلکہ باطل ہو جائے گی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ 525 نمبر حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے بخاری شریف کے اندر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے صحابہ اکرام مانتے تھے۔ پھر بخاری شریف کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے کیا، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی دیکھتا ہے کہ وہ صحابی جو ہے سونا کا انگٹھی، شادی بنانے والے اور شادی میں انگٹھی لینے والے، تھوڑا حدیث تو سن لیجئے گا، اور شادی کے اندر ڈیگ بجانے والے، اچھی طرح حدیث تو سن لیجئے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، انگٹھی پہنا ہوا ہے، وہ بھی سونا کا ہے۔ نبی نے دیکھا کہ یہ صحابی رسول جو ہے
सोना का अंगठी पहना हुआ है, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी का जो है चेहरा मुबारक बिल्कुल सुर्ख हो गया, लाल हो गया। और फौरन ही उस सहाबी के हाथ को पकड़ करके उस अंगठी को फेंक दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। कुछ देर बैठने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले गए। वो जिस सहाबी के हाथ से अल्लाह के नबी ने अंगठी को जो उतारा था, वो सहाबी भी बैठ गए थे। जब अल्लाह के नबी घर चले गए, उस वक्त ये सहाबी जो है फिर उठ करके घर जाने लगा। दूसरा सहाबी जो उठकर खड़ा हो गया, अंगठी को चुन कर जो है लेकर के आया और कहने लगा घर जा रहे हो तो ये अंगठी को लेकर चले जाओ। जैसे उस सहाबी ने कहा इस अंगठी को लेकर चले जाओ, उन्होंने जो है क्या किया, आंख को बंद कर दिया और कहने लगा क्या कहने लगा ये बात कि जिस चीज को अल्लाह के नबी ने फेंक दिया है उसको देखने भी मेरा आंखों पर गवारा नहीं है। वो सहाबी कहते हैं कि अरे अल्लाह के नबी ने मर्दों के लिए, लड़कों के लिए सोना पहनना हराम कर दिया है, लड़कियों के लिए हराम नहीं किया है। कोई भी लड़का आज दुनिया के अंदर सोना अगर पहने तो जान लो कि जहन्नम की आग पहन रहा है। अगर रेशम का कपड़ा पहने तो वो पूरा बॉडी के अंदर जहन्नम की लिबास पहन रहा है। इसलिए कि अल्लाह ने लड़कों के लिए, मर्दों के लिए सोना और रेशम का कपड़ा पहनना बिल्कुल हराम है। वो सहाबी आंख को बंद कर लिया और कहा कि मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं अपने बीवी के लिए भी, अपने लड़कियों के लिए भी ये अंगठी नहीं ले जा सकता। जिसको नबी ने फेंक दिया उस चीज को आंख उठा करके भी नहीं देखूंगा। ओ दुनिया के इंसानों, मुसलमान का दावा करने वाले, शादी में सोना लेने वाले हलाल है, कहां से पा रहे हो दलील? और कहां से तुमको कौन मौलवी या कहां हदीस तुमको मिल गई जिसके वजह से सोना का अंगठी लगेगा? ये बात कैसे जुबान पर निकालते हो? अफसोस है मुसलमानों, खबरदार हदीस व कुरान को सुनने के बाद अमल करने की कोशिश करेंगे, वरना कयामत के दिन बहुत सख्त ये जलसा एक तो जन्नत जाने का रास्ता है, वरना जान लो, सुन लो और अच्छी तरह दिमाग पर रख लो, ये जलसा जहन्नम में जाने का एक रास्ता बनता है। आप सुनने के बाद, हदीस सुनने के बाद, अल्लाह की कुरान सुनने के बाद अगर अमल नहीं करेंगे, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, तो जहन्नम में जाने का रास्ता बन जाएगा। और ये दलील बनेगी जहां तक ये आवाज जा रही है, जहां तक ये आवाज, गाछ पाला जितने भी पत्थर हैं, इटकल हैं, सारे के सारे क़यामत के दिन गवाही देंगे कि 11:30 बजे रात को फला मौलवी ने तकरीर किया था और तू सुना था, तुम जानते हो, सारे चीजें गवाही देंगे क़यामत के दिन। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए खबरदार शादी के टाइम पर सोना मांग नहीं करेंगे और दहेज लेना तो हराम ही है। अब रही बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर रहते थे, इतनी लड़ाई की जिसको कहा जाता है सुजाअत रसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ति, हिम्मत और जवान मर्दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? खैबर की गधे का गोश्त आपको मालूम है जायज था? गधे का गोश्त जाकर के हराम कब हुआ उसको भी बता रहा हूं। क्या कहते हैं, खैबर की लड़ाई पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की लड़ाई में सहाबा इकराम को जो है क्या क्या लेकर के जाने लगे। इतनी तंग जो है दीन था, धूप इतनी सख्ती थी, लू चल रही थी और पहाड़ में इतना ज्यादा कांटा और पथरीले जमीन के अंदर और इतना ज्यादा छुरों की तरह जो है, कंचियों की तरह धार वाला पत्थर पर हटते हुए खाली पांव पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे करने के लिए जंगे खैबर में जाने लगे। उस जमाने का नियम था, उस जमाने का दस्तूर था और वो जमाने में वो लोग क्या करते थे, जमीन को गड्ढा बना करके जो है घर बनाया करते थे। और जब भी कभी मुकाबला या लड़ाई होती थी
फौरन उस गड्ढे के अंदर, वो गुहा के अंदर जो है चले जाते थे और बड़ा बड़ा फाटक बना करके जो है बंद कर देते थे। खाने पीने का सामान जब खत्म हो जाता था उस वक्त निकलते थे और लड़ते थे, लड़ते लड़ते अगर जीत गए तो ठीक है, वरना कि उन लोगों का गुलाम बन जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर को फतह करने के लिए सहाबा इकराम को लेकर के चले। रास्ता में जाते जाते भूख का प्यास का मारे तड़पते थे, खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पैर पर जो है जूता भी नहीं है, लहूलुहान हो चुका है, कट चुका है। खैबर के करीब पहुंच गए। यहूदियों को मालूम हो गया कि अल्लाह के नबी खैबर को फतह करने के लिए आए हुए हैं। सारा का सारा मालूम मवेशी गधे वगैरह को लेकर के भीतर घुस गए, लेकिन घुसाते घुसाते जो है 2 4 5 6 गधे जो ऊपर में रह गए। कितना घुसाएगा? गधा रह गया 4 5 टू। रहने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर पहुंच गए, खैबर की जगह में पहुंच गए। पहुंचने के बाद सहाबाए किराम ने देखा कि हम लोग 5 दिन 6 दिन भूख की तपीस, पेट के अंदर दाना नहीं, पानी नहीं और भूख और प्यासे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। गधे को पाया, फौरन ही 5 6 गधे को ज़बह कर दिया और ज़बह करने के बाद पीस किया। पीस करने के बाद हंडी पर गोश्त चढ़ाया। चढ़ाने के बाद पकने लगा, पककर तैयार हो गया। तैयार होने के बाद जो है थाली में खोल दिया, बर्तन पर खोल दिया। लोग खाने के लिए दस्तरखान बिछाए और बिछाने के बाद खाने के लिए अब बैठ गए। और बैठने के बाद जैसे ही वो लुकमा यानी गोश्ते को क्या किया, मुंह में लेने वाले थे, उसी वक्त ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इधर आओ। लब्बैक या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर है। ए अल्लाह के नबी फरमाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अबू तलहा ऐलान कर दो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने गधे के गोश्त को आज से हराम कर दिया है। हदीस तो सुन लीजिए, क्या कहा हदीस तो क्या कहा। हजरत अबू तलहा बयान करते हैं नबी की हदीस को, या अय्युहल मुमिनो या अय्युहन नास आनल्लाहु व रसूलहु हर्रमा अलैकुमुल लहमुल हमरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि, ऐ दुनिया के मोमिनों, ऐ दुनिया के लोगों सुन लो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से गोश्त को, गधे की गोश्त को हराम कर दिया है। खबरदार गोश्त ना खाओ। भूख से तड़प रहे हैं, पानी प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन वो लोग अल्लाह के नबी की हुकुम ना जाने के बाद, अल्लाह के नबी का जो हदीस सुनने के बाद, मना आने के बाद फौरन कहते हैं, या अय्युहल मुमिनो या अय्युहन नास आनल्लाहु व रसूलहु हर्रमा अलैकुमुल लहमुल हमर। हमर के माने गधा, लहम माने गोश्त, हर्रमा माने हराम कर दिया, आन अल्लाह माने अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने हराम कर दिया। 11:30 तक 24 हो गया, खत्म हो गया, तब क्या बताएंगे? 24 हुआ, जो टाइम वो बता दिया। अभी तक तो असल बात बताई भी नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही यानी ऐलान करवाया अबू तलहा से, सहाबाए किराम ने वो गोश्त भूख के भूख रह गए, सारा का सारा गोश्त को क्या किया, रख दिया, खत्म कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर आने के बाद एक भी लुकमा नहीं लिया और गधे का गोश्त उसी वक्त हराम हुआ। यानी खैबर की लड़ाई पर अल्लाह तबारक व तआला ने गोश्त को, गधे का गोश्त हराम किया। अब कोई थोड़ा सा बात बता देता हूँ, चूहे का गोश्त हलाल है, कुत्ते का गोश्त हराम है। आज ही जुमा के महीने न्यू मार्केट में बताया क्या कि कुरान के अंदर कुत्ता हलाल है कि हराम है? नहीं है। चूहे का गोश्त हलाल है कि हराम है? नहीं है। कहाँ पाएंगे? तो हदीस के अंदर, हदीस में है, कुरान के अंदर नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर आने के बाद सहाबाए किराम जो मान लेते थे
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان پر جاتے تھے. احد کی لڑائی میں اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا, اے لوگوں نکلو, اللہ تم کو بلا رہا ہے. سارے کے سارے لوگ نکل گئے. نکلنے کے بعد نذیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی جو اندھا تھا, کانا تھا, یہ جو ہے گھر سے نکل جاتے ہیں. جاتے جاتے راستہ کو ٹٹولتے ہوئے جا رہے ہیں. منافق کافر سے ملاقات ہو جاتی ہے. انس بن نذیر کو کہتے ہیں, نذیر کہاں جا رہے ہو؟ کہا یعنی لڑائی کے میدان میں جا رہا ہوں احد کے اندر. کہا اچھا کانا کہیں گے بڈھے, کہاں جاؤ گے؟ تیرا تو آنکھ ہی نہیں ہے, تو کیسا لڑے گا؟ کہا کہ اگر میں لڑ نہیں سکتا ہوں تو اللہ کے نبی کا جتنا بھی تیر آئے گا سارا کا سارا تیر و تلوار ہمارے اوپر چلے گا, کھڑے ہو جاؤں گا. ان کافر اور مشرکوں نے کہا کہ وہاں تو احد تک پہنچنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے, کیسے تم احد تک پہنچو گے؟ اس وقت نذیر نے کیا لاٹھی اٹھایا اور کہا کہ تم منافق ہے. اگر مسلمان ہوتا تو یہ نہ کہتا, ہمارا دل بتا رہا ہے. کہا اے نذیر, کانا تو کیسے تم کو احد کے طرف لے جائے گا؟ کہا دل نہیں لے جائے گا, لیکن اللہ کے نبی کا خوشبو جدھر سے آ رہا ہے ادھر سے میں چلا جاؤں گا, جانوں گا, جب معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر نبی لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی بات, ایک کانا بھی آدمی دوڑتا ہے جا رہا ہے احد کی لڑائی میں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارا 1 سال کا چھوٹا بچہ ہے, اے اللہ کے نبی آپ اس کو لڑائی میں لے کر چلے جائیے. اللہ کے نبی مسکرائے, اللہ کے نبی تبسم کیے, ہنسنے لگے اور کہنے لگے, او میری بیٹی, اے میری بہن, یہ چھوٹا سا بچہ کو لے کر کے میں لڑائی کے میدان میں کیا کروں گا؟ اس وقت وہ لڑکی کہتی ہے, اے اللہ کے نبی, یہ لڑکا کو لے کر کے آپ لڑائی کے میدان میں جائیں گے, ڈھال کا کام کرے گا, جتنا بھی تیر آئے گا, جتنا بھی تلواریں ہوں گی, میرا کلیجے کی ٹکڑے کو سامنے رکھ دینا, اور جتنا تیر آئے گا اسی بچے سے, ہمارا بچوں سے جو روک لینا. او دنیا کی ماں اور بہنیں, کیسا کلیجے والی لڑکی تھی, 1 سالہ بچہ کو سامنے رکھ کر کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی ہمارا بچہ کو لے کر چلے جائیے, ہمارا بچہ کو لڑائی کے میدان میں لے جا کر کے ڈھال بنا لیجئے. تو بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دونوں کو لڑائی کے میدان میں لے کر چلے جائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں دونوں چھوٹے ہو, معصوم ہو, چلے جاؤ, تم دونوں کو نہیں لے جائیں گے. اللہ کے نبی کو کہتے ہیں وہ معصوم بچے دونوں, کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ نے نہیں لے گیا تو سمجھ لیجئے کہ میری ماں گھر بھی گزرے نہیں دے گی. کیسی ماں تھی, کیسا بیٹا تھا. میرے محترم, دین کو زندہ کرنے کے لیے آج مسلمان کوسوں دور ہے, نماز تک تو نہیں پڑھتا ہے. حدیث میں صبح کو میں نے دیکھا, بے نمازی قیامت کے دن, ہم نماز پڑھیں, مولوی صاحب تقریر کریں, لیکچر دیں بہت زور سے, ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے, قیامت کے دن پکڑ کر لے چلے گا. او مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا آ کر گردن پکڑ لے گا, یہ مولوی جو نماز پڑھ رہا تھا میرا باپ ہے, ہم کو کبھی نماز پڑھنے نہیں کہا. اس کے ساتھ مولوی بھی جہنم. حاجی صاحب نماز پڑھ رہا, بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے, حاجی صاحب کو پکڑ لے گا بیٹی اور کہے گا اے اللہ, میرا باپ حاجی تھا, خود نماز پڑھ رہا تھا, لیکن ہم کو نماز پڑھنے نہیں بولا کبھی بھی زندگی میں. بی بھی بے نمازی ہے, نمک اگر کیا کہتے ہیں, دال میں نمک اگر نہ ہوا تو لاٹھی اٹھاتا ہے, مارتا ہے, لیکن زندگی میں نماز نہیں پڑھتی, اس کے لیے کبھی بھی لاٹھی نہیں اٹھائے. ہائے ہائے افسوس مسلمانوں, کیا دور آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگے احد کے اندر سارا جور کافروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھینے پر اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اور جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں اسی طریقے سے اللہ کے نبی اٹھ کر کہتے ہیں کون ہے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے کی حفاظت کرے گا، پارا دے گا۔ اللہ کے نبی تلوار دے رہا ہے اور تلوار دینے کے بعد میرے خیمے کی حفاظت کرے گا۔ زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ ان پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کا خیمے کا حفاظت کرنے کا ذمہ داری میرے اوپر ہے، اے اللہ کے نبی میں لے لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ دبلا پتلا زید بن سکن اتنا طاقتور نہیں، نبی نے دیکھا دبلا پتلا آدمی کیا کرے گا، میرا خیمے میرا پہرا دے سکے گا، اس لیے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا کون ہے جو ہمارے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر زید بن سکن کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے تیسرے مرتبہ کہا کون ہے جو نبی کی خیمے کو حفاظت کرے گا؟ زید بن سکن۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وعدہ کرتے ہو میرے خیمے کی حفاظت کا تم کیا کرتے ہو، ذمہ داری لیتے ہو، خبردار پیچھے نہ ہٹنا۔ زید بن سکن کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے وعدہ کر لیا ہے، جیتے جی تک جب تک میری جسم کے اندر روح رہے گی اللہ کے نبی میں آپ کی خیمے کا حفاظت کروں گا۔ لڑائی کے میدان پر سارا کا سارا چور نبی کے خیمے پر تیر آتا تھا، لگ جاتا تھا، تیر آیا ادھر لگ گیا، تیر آیا ادھر آ گیا، تلوار مارا کٹ گیا، تلوار مارا ادھر کٹ گیا، سارا کا سارا جسم جو ہے زید بن سکن کی بدن پر جھلی ہو گئی، ایک نہیں دو نہیں 72 زخم لگی۔ ارے دنیا کے لوگوں ایک تیر لگنے کے بعد مولوی بھی بھاگ جائے گا، لڑنے کے لیے جو ہے نہیں رہے گا بلکہ پیچھے بھاگ جائے گا۔ زید بن سکن 72 تیر کھاتے ہیں، 72 زخم جسم کے اندر آتی ہے، پھر بھی جو ہے لڑ رہا ہے، پھر بھی کھڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ 72 لگا 73 لگا، تیرا کیا کہتے ہیں 52 زخم لگا۔ اس کے بعد 93 زخم لگنے کے بعد دھڑام کر کے بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ حضرت جبیر اور ابو طلحہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور جو پکڑ کر لے جاتا ہے، اس کے بعد ہوش جب آیا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ہم لوگ لے جاتے ہیں زخمیوں کے خیمے پر لے جا رہے ہیں۔ کہا میں نہیں جاؤں گا، جب تک میرے جسم کے اندر روح رہے گی تب تک میں اللہ کے نبی کی خیمے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے وعدہ کیا ہے اے اللہ کے نبی جب تک میرا جسم کے اندر روح رہے گا آپ کی خیمے کا حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں، اسی لیے میں وعدہ کر چکا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا۔ تب کیا کریں گے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے پر ہم کو ٹیک لگا کر کے صلات یعنی کھڑا کر دو، رسی سے باندھ دو۔ میرے کہاں جا رہے ہیں؟ چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وعدہ کیا ہے اس لیے ہم کو سہارا دے کر کھڑے کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ پھر تیر آیا، تلواریں لگی، تیر تلوار کھانے کے بعد کہتے ہیں 93 زخم کھانے کے بعد بے ہوش ہو کر گرا۔ اللہ کے نبی خیمے سے باہر نکل کر آ گئے، زید کو دیکھا کہ پورا بدن جلنی ہو چکا ہے، گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ہائے افسوس انہوں نے جو ہے میرا وعدہ کو پورا کیا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی کا ٹسا کر کے یعنی آنکھ سے آنسو جب گر گیا، حضرت زید بن سکن کی آنکھ پر دل پر گرا۔ حضرت زید بن سکن کا جو ہے بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش میں آ گئے۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت میں نبی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر آنکھ کو بند کر دیا، پھر ہوش آیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ میں نے آپ کا وعدہ کو پورا کیا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے زید بن سکن تم نے میرا وعدہ پورا کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ ایسے کہنے کے بعد حضرت زید بن سکن نے آخری الفاظ کیا کہا تھا، چھوڑ دیں، آخری الفاظ یہی بتایا تھا
کیا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جاتے ہوئے آخری وقت میں آپ کا چہرہ خبردار میرے چہرے سے نہ ہٹائیں گے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے زید بن سکون مرتے ہوئے دنیا کو چھوڑتے ہوئے جب آیا تھا تو کس کی نظر کرتے ہوئے آئے تھے؟ کس کی نظر تمہارا تھا؟ کون سا نظر دیکھتے ہوئے، کون سا پھول یا تمہارا گھر کو دیکھتے ہوئے دنیا سے آئے تھے؟ اس وقت میں کہوں گا اے اللہ میں نے نبی کی چہرے کو دیکھتا ہوا دنیا کو چھوڑا تھا، اے اللہ کے نبی اس سے محروم نہ کیجئے، آپ کے چہرے کو میرے چہرے سے خبردار نہ ہٹائے، آپ کے چہروں کو دوسرے طرف نہ پھرائے، میرے درخواست ہے۔ یہ کہتے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ یہ تھی نبی کے عاشق، کیسے تھے؟ دنیا والوں مرتے ہوئے بھی وہ لوگ نبی کو یاد کرتے تھے اور نبی پر مر مٹ جاتے تھے، لیکن آج ہم ہیں مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جو ہے چلنے والے نہیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں جو آج ہم نماز تک بھی ہمارا جمعہ تک بھی پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ افسوس مسلمانوں، جلسہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگوں کو میری درخواست یہی ہے آخری پر کہ مسجد بناتے من بنا للہ مسجدن، آپ لوگوں نے دان کیا ہے، خیرات کیا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دینے کے ساتھ ساتھ عمل کیجئے کہ 5 وقت کی نماز کو آپ لوگ پڑھیے، ورنہ قیامت کے دن بے نمازی کی اتنی حسر، اتنی زیادہ کٹھین عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی جب مرتا ہے بھوکا اور پیاسا مرتا ہے، اور مرنے کے بعد قبر کے اندر آگ دہکایا جاتا ہے، سانپ اس کے اندر مسلط کر دی جاتی ہے، بچھو اس کے اندر مسلط کر دی جاتی ہے، اور قبر اتنا تنگ ہو جاتی ہے کہ دائیں کی پسیلی بائیں کی طرف اور بائیں کی پسیلی داہنے کی طرف گھس جاتی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگ اور تو ماسا لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، فرشتے کہیں گے کس جرم سے تم جہنم کے اندر آئے ہو؟ تو وہ کہے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنیں، حدیث و قرآن کو آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن خبردار نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا حساب اولو ما یحاسبو بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز ہماری درست ہے، نماز اگر ٹھیک نکل گئی تو ہم جو ہے قبر کے اندر بھی پار ہو جائیں گے، جا کر کے پلسرات میں بھی ہم پار ہو جائیں گے، حساب و کتاب بھی ہم پار ہو جائیں گے، پاس ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں تراجو کے وہاں بھی ہم پار ہو جائیں گے، ہمارا وزن ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے نہیں پڑھا تو قیامت کے دن عذاب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد بنا، ایک واقعہ بتا دیتا ہوں تو پھر دان نہیں کیجیے گا، مسجد بنا دیجئے، کعبے گھر بنا دیجئے، 18 مرتبہ حج کر دیجئے، کتنوں کر لیجئے، لیکن اگر توحید ایک بات ہی اللہ کو ماننے والا نہ ہوگا تو سمجھ لیجئے ساری عبادتیں غیرت ہو جائے گی۔ ابو جہل یہ کیا کرتا تھا؟ ہزاروں مرتبہ حج کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ 2000 ہر سال کپڑا، ٹھیک ہے الحمدللہ بعد میں بولیں گے، 2000 کپڑا بن کر کے بیوہ لوگوں کو جو ابو جہل دیا کرتا تھا، 1000 آدمی کو ستو گھول کر کے پلایا کرتا تھا۔ کون؟ ابو جہل۔ پھر بھی جہنم میں اسفل السافلین، جہنم میں سب سے نیچے درجے کے اندر وہ ابو جہل ہوگا جو اتنا کپڑا ہر سال بانٹا کرتا تھا، ستو حاجی لوگوں کو پلایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی، جو لڑکی، جو عورت، جو مرد یا جوان لڑکا قرآن پڑھتا ہے، قیامت کے دن مرنے کے بعد ہم مر جائیں گے، اور جب قبر میں فرشتے آئیں گے عذاب دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے فرشتہ تو آئے گا، آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ قرآن آ کر کھڑا ہو جائے گا، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھنے کا نبی نے کہا جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب عذاب والے آ جائیں گے قرآن کھڑا ہو جائے گا. کیسا کھڑا ہوگا؟ نبی کہتے ہیں جیسے چیل کے آگے مرغی کا بچہ حفاظت کرنے کے لیے وہ مرغی دوڑتی ہوئی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. سیدھے ایسے ہی جو لکھا ہوا ہے. اور وہ کتاب بغیر دلیل کا کوئی بھی چیز میں پیش نہیں کرتا ہوں. میرے بیگ میں سب چیز موجود ہے. وہ تقریر بھی کرتا ہوں, مجھ کو اچھا کہے یا خراب کہے, کتاب وہاں ممبر پر رکھ کر تقریر کرتا ہوں. اب کبھی کہے گا دیکھ دیکھ کر کہتا ہے, دیکھ دیکھ کر کے کیا کہے گا کہ یہ دلیل, اسی وقت کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹھو. جب یہ تقریر منگل پڑا میں یہ جو تفجر کے وہاں پر گیا سال کیا تھا, وہاں بھی کتاب لے کر کے آیا. جہاں جاتا ہوں وہیں پر لے کر آتا ہوں. کتاب میرے پاس مسجد میں رکھی ہوئی ہے بیگ کے اندر. یہ دلیل جو بتا رہا ہوں اسے واقعہ ڈھکوسلا کوئی بھی ایک بھی چیز میں نے نہیں بتائی. سارے کے سارے حدیث کی باتیں اور تاریخ کی باتیں میں نے بتائی ہے. اسی لیے میرے محترم مجھے اور دوستوں, تو قبر کے اندر جب فرشتے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے تو قرآن کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے مرغی کی بچے کو چیل جب لے جانے کے لیے آتا ہے تو اس کے بعد یعنی ماں جو دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے دوڑتی ہوئی آتی ہے, تو اسی طرح جو ہے قرآن کھڑا ہو جائے گا. اور قرآن کی تلاوت کرنے والی میری ماں اور میری بہن, میری بیٹیاں سن لو, زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو. قیامت کے دن عذاب قبر سے بچنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا. اسی لیے میرے محترم, میری ماں اور بہنیں, آخری میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگ جو بھی روپیہ دینے کے لیے جا رہے ہیں, حضرت آ رہے ہیں, آپ لوگوں کو دعائیں دیں گے. اتنا ہی ٹائم میرا ہی تھا, مجھ کو کہہ دیا گیا تھا کہ 11:30 بجے تک شاید پار بھی ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سارے اس برہروا کے رہنے والے ہماری ماں اور بہن کو اللہ حفاظت فرما لے. اے اللہ اس برہروا کے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں سارے لوگوں کو ایماندار بنا دے. اے اللہ ایمان و عمال پر رہنے والا بنا دے. اتحاد و اتفاق, میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. کئی ایک مسجدیں ہیں یہاں پر. ہمارا گھر اصل میں پڑتا ہے للمٹیا جھڑکن, آپ کا یہاں جھڑکن یہ ہے, لیکن میرا گھر پڑتا ہے للمٹیا, جو کہاں کوئلہ جو آتا ہے وہیں پر گھر پڑتا ہے. آپ کے یہاں کے امام جو ہیں, جو وہ کیا کہتے ہیں بنگالی پڑھا نے کیا, اس کے اندر یہ ادھر بغیر تینوں چاروں مسجد میں ہمارے علاقے کے وہ سارے مولوی لوگ ہیں. بہت سارے مولوی یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ العظیم جان پہچان ہیں. تو آپ لوگوں کے میں دعا دے کر جا رہا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو نمازی بنائے, حفاظت فرمائے اور مسجد کی دان و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.